وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ کوئی اپنے سامنے بت رکھ لیتا ہے، بت کی طرف سجدہ کرتا ہے، کوئی آگ رکھ لیتا ہے تو آگ کی طرف سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو کر رہا ہے، کوئی چاند کو کر رہا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی طرف سے من گھڑت منمانی کرتے ہوئے سمتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں، اس کے رب کے حکم کی طرف سے، رب کا حکم ہے اس لیے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر ایک نے اپنی اپنی سمتیں بنائی ہیں جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم نے تو جو سمت بنائی ہے وہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے۔ تم عبادت اللہ کی کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں جلدی کرو اور نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ فاستبقوا کے معنی سبقت کرنا، مقابلہ کرنا، آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ آج دنیا میں لوگ مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا، اور پھر تصور آخرت دیا گیا کہ یہ نیکیوں میں آگے نکلنا کیوں ضروری ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تم سب کو جمع فرما دے گا، پھر نیکی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف نماز کے دوران کیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں، جہاں کہیں ہوں، نماز کے دوران اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف ہی نماز میں رکھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، یعنی کوئی موقع نہ ملے اور وہ تم پر اعتراض نہ کر سکیں کہ مسلمانوں پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر تمہارا قبلہ بیت اللہ بنا، مگر کبھی تم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو اور کبھی تم کسی اور کی طرف منہ کر لیتے ہو، لہذا سفر ہو یا گھر پر ہو، ہر حال میں فرض نماز پڑھتے ہوئے تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو۔ ہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اس کے مسائل فقہ کے اندر وہ الگ ہیں کہ جب کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور قبلے کا تعین نہ ہو سکے تو پھر فقہاء کرام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں کی مسائل بیان کیے کہ وہ دل سے فتویٰ لے، تحری کرے، اور جس طرف اس کا دل کہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف قبلہ سمجھ کر نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ الا الذین ظلموا منہم، اعتراض کا لوگوں کو موقع نہ ملے، مگر جو لوگ ظالم ہیں وہ تو بلا وجہ اعتراض کریں گے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ قبلہ میں نے اس لیے چینج کیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ تا قیامت ہے، آج بھی جس کا قلب منور ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پائے گا
اسی کو قرآن کا نور بھی ملے گا، اسی کو حدیث کا نور بھی ملے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ پہلے فرمایا گیا کہ ہماری آیتیں وہ پڑھتے ہیں، پھر فرمایا گیا کتاب سکھاتے ہیں، تو پڑھنا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر بھی سناتے اور قرآن کی تفسیر بھی بیان فرماتے، اور اگر قرآن صرف ترجمہ پڑھ کر سمجھ میں آ جاتا ہوتا تو صحابہ کرام حضور سے سمجھنے کے محتاج نہ ہوتے، کیونکہ ان کی زبان تو عربی تھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں سے وابستہ کر لیں، اور تابعین نے کئی سال صحابہ کرام کی خدمت میں رہ کر قرآن سیکھا۔ اللہ تعالی حضور کی احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کی نورانی زندگیوں کے صدقے میں ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت آسمانوں میں اتاری جاتی ہے، تمام آسمانی مخلوق اس کی محبت کرتی ہے، اور پھر اس کی محبت اہل زمین پر اتاری جاتی ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ اس اللہ کا ذکر کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ کوئی اپنے سامنے بت رکھ لیتا ہے، بت کی طرف سجدہ کرتا ہے، کوئی آگ رکھ لیتا ہے تو آگ کی طرف سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے۔